الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اپنی قدرت سے انسان، جنات، فرشتے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے واپس جاتا ہے اللہ کے پاس. تو لہذا یہ دنیا یہ عارضی دنیا ہے، مستقل نہیں ہے. جو بھی یہاں آئے گا اسے یہاں سے جانا ہوگا. تو اس کو کوچ کا مقام بنایا، یعنی جو بھی یہاں آئے گا اسے سفر کرنا ہوگا. اور اس کو غیر مستقل بنایا. مستقل طور پر کوئی نہیں یہاں رہ سکتا. مستقل رہنے کی جگہ آخرت ہے، اور یہ عارضی ہے. آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی. اور یہ دنیا عارضی طور پر اللہ نے بنایا. تو یہاں پہ نہ کوئی رہ سکا نہ رہ سکے گا. جو بھی اس دنیا کے اندر آ گیا اسے یہاں سے جانا ہوگا. اسی لیے کہتے مہما طال اللیل مہما طالت فلا بد من طلوع الشمس. رات چاہے انسان کو کتنی لمبی لگے، کہ اللہ اتنی لمبی رات، کہتے سورج نے تو اٹھنا ہی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہی ہے، چاہے ہمیں لمبا لگ رہا ہے. اسی طرح زندگی چاہے کتنی لمبی ہمیں معلوم ہو، فلا بد من دخول القبر. موت آنی ہے اور قبر کے دروازے میں، قبر میں ہر ایک کو پہنچنا ہے. القبر باب کل الناس داخلها. قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہے. تو یہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہے عارضی بنائی. اسی لیے کہتا ہے اگر دنیا کے اندر کوئی رہ سکتا تھا تو اللہ کے نبی رہ سکتے تھے، لیکن جبریل امین کو بھیج دیا اللہ نے کہ نبی کو جا کے بتاؤ. جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کیا فرمایا؟ یا محمد عیش ما شئت فانک میت. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہے زندگی لے لیجئے، آخر موت ہے. ہمیشہ رہنا کسی کے لیے نہیں ہے. انک میت وانہم میتون. جس طرح سارے انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، لوگ مر رہا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. ہمیشگی یہ صرف اللہ کی صفت ہے. کل من علیہا فان. ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ فنا لگی ہوئی ہے. باقی کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو پہلا کیا فرما؟ جتنی چاہے زندگی لے لیجیے، آخر موت ہے. اور کیا فرمایا؟ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. جون سے چاہے عمل آپ کر لیجئے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. اگر کوئی ذرہ برابر اچھا عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ ملنے والا ہے. ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی وہ دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسے بھی وہ دیکھ لے گا.
तो एक तो हमेशा आप रह नहीं सकते, दूसरा ये कि जौन सा अमल चाहे हमने आपको बता दिया, फहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते हमने खोल दिए, एक जन्नत को जाता है, दूसरा जहन्नम को जाता है। अब इख्तियार आपकी है, यानी अल्लाह के नबी के जरिए से हमें बताया जा रहा है। और तीसरा क्या फरमाया, वहबिब मन शि'त फइन्नका मुफारिकुहु, जिससे चाहे दोस्ती लगा लीजिए लेकिन आखिर जुदाई डाल के रहूंगा, जुदाई। इसलिए दुनिया के अंदर हर मिलाप फुरकत में बदल जाती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया ये आर्जी है, हम सबको इस बात का यकीन तो है, लेकिन उसके मुताबिक हम अमल नहीं कर पा रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने अपने उम्मत को होशियार किया है कि लोगों कहीं दुनिया के चक्कर में आके आखिरत को ना भूल जाना। क्या फरमाया कि इन्न दुनिया हुलवतुन खदिरा, दुनिया बहुत मीठी और सरसब्ज है, दिल को मन को अच्छा लगता है, मन पसंद, हर चीज अच्छा लगता है। तो क्या फरमाया, इन्न दुनिया हुलवतुन खदिरा, ये मीठी और सरसब्ज है, बहुत कशिश है इसके अंदर। लेकिन क्या फरमाया, व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर आबाद किया, तुम्हें भेजा, एक दूसरे के बाद तुम्हें भेजा, क्यों? ताकि अय्याशी करो नहीं, फयंजुर कैफ तामलून, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान करे कि तुम उसमें कैसी जिंदगी गुजारते हो, अच्छा अमल करते हो या बुरा अमल करते हो, इसके लिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजा। इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे अच्छा बुरा, कभी अच्छी हालात होंगी, कभी बुरी हालात होंगी। जिसको अल्लाह ने पैसे दिया वो भी इम्तिहान के अंदर है, किसी को सेहत है, हर एक मुख्तलिफ आजमाइश के अंदर है। कोई जवान है, जवानी के अंदर उसका आजमाइश हो रही है, कोई पैसे वाले है, पैसे के अंदर उसका आजमाइश हो रही, कोई बीमार है, बीमारी के अंदर उसका आजमाइश है, कोई तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त के अंदर उसकी आजमाइश है। हर एक का अलग अलग इम्तिहान हो रहा है। तो इससे मेरे भाइयों, पहले तो ये बात कि दुनिया ये आरज़ी है और आखिरत हमेशा के लिए, और वो आखिरत दुनिया के मुकाबला में कितनी बड़ी है, कितनी वसी है। अल्लाह के रब क्या फरमाया, फवल्लाहि मद्दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्लु मा यजलु अहदकुम उसबहु फिल यम। अल्लाह के नबी कसम खा के फरमाए, लोगों खुदाए पाक की कसम, मद्दुनिया फिल आखिरा, दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबला में इतनी मुख्तसर है, जिस तरह के तुम में से कोई अपनी उंगली को समंदर के अंदर डुबो के निकाल के देखो कितना पानी उंगली के अंदर लगा। जो पानी उंगली के अंदर लगा है, ये दुनिया की जिंदगी है। और आखिरत की जिंदगी गोया एक समंदर है आखिरत। तो उस आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है। और नबी ने आके बताया कि लोगों, अला इन्ना दुनिया अर्दुन हादिरुन, सुनो ये दुनिया एक नक़द सौदा है, हम देख रहे हैं। व इन्नल आखिरत अजलुन सादिक, कि दुनिया नक़द सौदा है, याकुलु मिनहल बर्रु वल फाजिर, इसके अंदर हर एक का हिस्सा है, अच्छे आदमी का भी हिस्सा है, बुरे आदमी का भी हिस्सा है, हर एक इसके अंदर क्या फायदा उठा रहे इसके अंदर। लेकिन व इन्नल आखिरत अजलुन सादिक, याद रखना आखिरत अजलुन सादिक, सच्चा और वक्त पे आने वाली है, एक सच्ची मुद्दत है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। यक़दी फीहा मलिकुन क़ादिर, जिसके अंदर एक जबरदस्त शाहिनशाह बादशाह फैसला करने वाला है। अला व इन्नल खैर, और ये भी फरमाया कि देखो दुनिया के अंदर जितनी खैर है, अच्छी चीजें हैं, ये अपने तमाम अनवा समेत जन्नत के अंदर मौजूद है, यानी जन्नत के अंदर हर खैर मौजूद है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो जी के अंदर आएगा सो मिलेगा वहां।
اور اور کیا فرمان، اور جہنم، الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ الجنہ وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار۔ دنیا کے اندر جتنے دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ تمام انواع کے ساتھ جہنم کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ ہر تکلیف وہاں پہ موجود ہے۔ اور کیسی تکلیف؟ لو ان حجر من احجار جہنم ادیت علی جبال الدنیا، کہتے جہنم کا چھوٹا ایک انگارہ اگر دنیا کی کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، لذابت الی ماء الاسود، یہ تمام پگھل کے سیاہ ہو جائے۔ ایسی زبردست ناکامی ہے۔ الا فعملوا، پھر فرمایا اے لوگو عمل کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ الا فعملوا انکم معروضون علی اعمالکم، ہر ایک اللہ کے سامنے تم میں سے حاضر ہونے والا ہے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل، کسی آدمی کی یہ طاقت ہی نہیں ہوگی، حشر کے میدان کی زمین انسان کی قدم کو پکڑ لے گی، کہتے ایک بالش بھی آگے نہیں جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا جب تک چند سوالوں کا جواب، معقول جواب نہ دے دیے جائے۔ بتاؤ زندگی دی تھی، کہاں اس کو خرچ کیا؟ ان عمری، صرف کھانے پینے میں لگا دیا یا پھر کچھ اور بھی کیا؟ زندگی کے متعلق سوال۔ وَعَنْ شَبَابِهِ، جوانی کے اندر تندرستی اللہ نے دی ہے، جوانی دی ہے، یہ جوانی کہاں خرچ کیا؟ ایسا تو نہیں کہ جوانی کو کیا ملعون دنیا کے لیے خرچ کیا، اور جو بڑھاپا آ گیا، نکمی عمر، وہ اللہ کو دیا، تو اس لیے جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کے متعلق سوال ہوگا۔ کوئی اس میں غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، کتنی پکی ٹھکی لگے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کے ساتھ براہ راست اللہ اس سے بات کرے گا، بیچ کے اندر کوئی کیا ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ وَوْضِعَ الْكِتَابُ، اس کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے گا۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْ، دائیں طرف دیکھے گا، جو عمل اس نے بھیجا ہوگا وہ دیکھ لے گا، بائیں طرف دیکھے گا، جو اس نے بھیجا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ وَيَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِ، سامنے کو دیکھے گا، فَلَا يَرَ إِلَّا النَّارِ، جہنم کی آگ دیکھ رہی ہوگی۔ اور سورہ تبارک الذی میں تکاد تمیز من الغیظ، وہ آگ ایسی ہوگی غصے میں پھٹ رہی ہوگی، غصے میں پھٹ رہی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہر ایک کو اس آخرت میں جانا ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ دونوں گروہ کے کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا ایک موٹی سی بات بتا دی۔ فرمایا کون کامیاب؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ کی کرم سے، پھر وہ کیا ہوگا؟ جہنم سے اسے بچا لیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت کے اندر داخلہ مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گئی اس کو، فقد فاز، بس وہ ہوا کامیاب۔ ایسی کامیاب جس کے بعد کبھی ناکامی ہو نہیں رہے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی نعمت، ہمیشہ کی زندگی۔ اور موٹی سے الفاظ میں کیا کہا؟ جو جی میں آئے گا وہ تمہیں ملے گا۔ اور ناکام کون ہوگا؟ جس نے دنیا کے اندر خواہشات کی پیروی کی ہے اور زندگی کا مقصد نہ سمجھا، کھانے پینا عیاشی کے لیے لگا دیا، تو اس کے متعلق کیا؟ وہ ناکام ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اے نبی آپ بتا دیجئے ناکام کون ہوگا؟ جس نے اپنا بھی نقصان کیا، خواہشات کی پیروی کر کے، شیطان کی پیچھے چل کے اپنا بھی نقصان کیا، اپنے آپ کو جہنم کے اندر لے گیا، اپنے گھر والوں کو بھی لے گیا۔
अला ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, ये खुल्लम नाकाम है। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुलल मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, ये तो फिर क्या होगा? यही नहीं कि बस मर गया, ये नहीं, बल्कि कब्र के अंदर आग लगा दी जाएगी। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, कि जो नीचे का जो बिस्तर है वो आग की होगा। और मिन फौक़िहिम, और ऊपर का जो लिहाफ वो भी आग का होगा। नारुन अहात बिहिम सुरादिकुहा, कब्र के अंदर आग लगा दी जाएगी। उतियत लहुम सियाबुम मिन नार, और कपड़े आग के पहना दिए जाएंगे, और टोपी आग की होगी। तो ये इंसान नाकाम होगा। तो मेरे भाइयों, ये किस्सा कहीं नहीं है, बल्कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने बताया। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी का मकसद को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हर हफ्ते हम यहाँ पे जमा हो जाते हैं। इसके अंदर इतना सवाब तो बहुत है, लेकिन भाई सिर्फ सवाब के लिए नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या एक मकसद समझे, और समझने के बाद उसके मुताबिक हम क्या कदम भी उठाए, वरना सवाब तो बेशुमार है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो हर हफ्ते में दीन की मेहनत के उन्वान पर हम यहाँ पे जमा होते हैं कि हमारा दीन मजबूत हो जाए, हमारी जिंदगी दीन पे आ जाए, तो कौन दीन पे चलेगा? अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह ये चाह रहे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमीन, जो ईमान हम लाए हैं, ये नहीं बल्कि इससे भी ऊपर वाला ईमान का अल्लाह ताला दावत दे रहे कि ईमान वालों आमीनू, यानी तयक्कनु बिल्लाह, और ईमान के अंदर कुव्वत पैदा करो, ताकत पैदा करो, यकीन पैदा करो। ऐसा यकीन उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि पूरे दिन पे तुम चल सको। आज हम पूरे दिन पे नहीं चल रहे हैं मेरे भाई, थोड़े दिन पे चल रहे हैं, जुज़वी दिन पे चल रहा है। और जुज़वी दिन पे जो चलेगा उसके लिए ना दुनिया में कोई वादा है, ना आखिरत में कोई वादा है, बल्कि कुरान में तो ये कह दिया कि दुनिया के अंदर उनकी मुकद्दर के अंदर जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है, और क़यामत के मैदान उन्हें जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। तो अल्लाह क्या करे? आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के पीछे मत चलो, बल्कि पूरे दीन पे चलो। तो पूरे दीन के अंदर चलने के लिए मेरे भाइयों, ये ईमान की मेहनत, कितना तहरीक ईमान, ईमान तो हर एक के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का कलिमा है। इसका किसी ने अगर ऐसा भी पढ़ लिया, इसका क्या सवाब? अल्लाहु अकबर। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्ना, किसी ने भी एक मर्तबा इखलास के साथ पढ़ लिया, चाहे उसने कुछ भी अमल नहीं किया होगा, तो कलमे के तकाजे पर अमल ना करने को जहन्नम की तरफ जाएगा। लेकिन चूंकि इसने कलमे को पढ़ लिया था, एक दिन न एक दिन वो जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह ताला उसे निकालेंगे। ये है कलमे की फजीलत। तो इतनी बड़ी चीज अल्लाह ने हमें दी है, आज हमें इसकी कदर नहीं है मेरे भाई। कदर कैसे आएगी? क्योंकि मुफ्त में मिला है ना, माँ के पेट से हमें ये कलमा मिल गया। अब पूछो उनसे जिन्होंने मेहनत के साथ इसको हासिल किया था, अल्लाह अकबर, चाहे मर्द हो या औरत हो, उनकी अजीब, ये कलमे के लिए उन्हें कितना सताया गया। इस्लाम के अंदर सबसे पहला शहीद एक औरत जात है। औरतों ने भी मेहनत की है, मर्दों ने भी मेहनत की है, अल्लाह अकबर। आज हमने ईमान का कदर नहीं जाना। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू जहल एक वडेरा आदमी, ताकतवर आदमी, ये हज़रत सुमैया जब ईमान ले आई तो फिर अबू जहल ने इस पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसको तकलीफ देना शुरू कर। आखिर उसने तंग आके एक दिन क्या किया, किताबों में आता है, 2 ऊंट लाया और 2 ऊंट के साथ हज़रत सुमैया के एक पैर एक ऊंट के साथ, दूसरा पैर दूसरे ऊंट के साथ, और एक नेजा हाथ के अंदर, उसने कहा कि अगर बचना है, जिंदगी चाहिए, तो ये कलमे का इनकार कर, मोहम्मद का इनकार कर। तो फिर अल्लाह अकबर, वो शेरनी की तरह गरज उठती है कि अबू जहल
कलमा नहीं, एक जान नहीं बल्कि हजारों जान दे सकती हूँ, लेकिन इस कलमा को नहीं छोड़ सकती। ये क्यों? इन्होंने मेहनत से कलमा को सीखा। मेरे भाइयों, बाजार से इंसान कुछ चीज लाता है, उसको पैकेट के अंदर लगता है ताकि खराब ना हो जाए। आज ईमान ही वो चीज है सबसे सस्ता। झूठ भी बोलो कोई हरज नहीं, सूद खाओ कोई हरज नहीं, फरेब करो कोई हरज नहीं है, बस। लेकिन मेरे भाइयों, उस जमाने के अंदर सहाबा किराम ने चूंकि इसको मेहनत से सीखा था, जब भी कोई दाग आ जाता था, जब भी कोई गुनाह हो जाता था, परेशान हो जाए, अल्लाह मेरा क्या बनेगा आखिरत में। चुनांचे हम देखते हैं कि सहाबी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कीजिए। क्या हो गया कि मुझसे जिना हो गया। आज तो जिना से ज्यादा बड़े बड़े गुनाह हम करते हैं, हमें तो एहसास ही नहीं है कि गुनाह कर रहे हैं। जब ईमान होगा दिल के अंदर मेरे भाइयों, तो फिर यही, तो इंसान जरा सा गुनाह करेगा उसको तड़पाएगा। ईमान इंसान को रुलाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि मुनाफिक गुनाह को ऐसा ही समझता है जिस तरह के एक मक्खी बैठा हुआ है, बस उसको उठाए। बड़े बड़े गुनाह करके वो ऐसा ही समझता है। और मोमिन क्या कहते, जब छोटा सा गुनाह हो जाता है वो यूं समझ रहा है कि बहुत बड़े पहाड़ के नीचे में बैठा हुआ, अब ये मेरे ऊपर गिरने वाला है। सहाबा इकराम, तो ये सहाबी क्या, या रसूल ताहिर ने मुझे पाक कीजिए। क्या हुआ? मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह, लंबा वाकया मेरे भाइयों। आखिर में अच्छा मर्द तो मर्द, फिर एक औरत आती है, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह के नबी ने उनको बचाना चाहा, लेकिन उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पेट के अंदर हमल आ गया, यानी बच्चा मेरे पेट के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, इसे ले जाओ, जब वज़ा हमल हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, फिर लेके आना। अब देखिए मेरे भाइयों, ये कितने महीना यहाँ पे, कम से कम 6 महीना या 9 महीने या औरत चली जाती है, लेकिन परेशान। एक गुनाह, इंसान अगर गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह करीम है, रहीम है, इन्नल्लाहु अत-तव्वाबुर रहीम, लेकिन गुनाह इंसान को तड़पा रहा है। तो यह औरत फिर आती है, रसूल बच्चा पैदा हो गया, कहते हैं इसको ले जाओ, दूध पिलाओ। और दूध पिलाना, हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, 2.5 साल, फिर 2.5 साल फिर क्या दूध पिला। फिर बच्चा खाने लगा, पकड़ने लगा, तो यह औरत फिर आती है, अभी भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। या रसूल अल्लाह अभी तो आप मुझ पे हद जारी कीजिए। देखिए अल्लाह के नबी ये कहने वाले नहीं है कि तौबा करोगा, नहीं, हद का क्या मतलब, संसार क्या जाने वाला। संसार का मतलब ये है कि एक दर्दनाक एक अजाब है, यह अजाब से फिर इंसान का गुनाह माफ हो जाता है, इतना है। और दूसरे के लिए इबरत भी बन जाती है। क्या जाता है, कमर तक खोदा जाता है जमीन में, उसको गाड़ दिया जाता है और पत्थर से उसको क्या मारा जाता है। अल्लाह, चुनांचे यह औरत इतनी बड़ी मुसीबत को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार, क्यों? ताकि मेरे आखिरत ना बर्बाद हो जाए। ईमान ये है। चुनांचे यही हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है इसे संसार करो। अल्लाह, जब पत्थर बरसाए जाने लगे तो किसी सहाबी से कोई जुमला निकल गया होगा कि देखो कैसे यानी जानवर की तरह मर रही है, या कैसी रुस्वाकुन मौत है। तो अल्लाह के नबी सुन लिया इस बात को, तो अल्लाह के नबी ने उनको रोका और उनको तंबीह की, खबरदार इसके मुताल्लिक बुराई ना करना, खराब ना कहना। लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्मत बैन 70 मिन अहलिल मदीनति लवसअतहुम, कि इसने ऐसी पक्की ठक्की तौबा की है, अगर इसके तौबा को मदीना के बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े गुनाहगार, 70 गुनाहगारों पर इसके तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाए। तो मेरे भाई यही ईमान है। आज हमारे ईमान का क्या हाल है? तो ईमान ऐसा ही नहीं आ गया था, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, कोशिश की थी, फिर जाके ये चीज आई। औरतों ने कितनी मेहनत, ये तो औरत की बात चल पड़ी। ये हज़रत आयशा की बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है? हज़रत अस्मा। और अल्लाह के नबी ने उनको ज़ातुन निताक़ैन का खिताब दिया। हज़रत ज़ुबैर की वालिदा, हज़रत आयशा की बहन,
وہ خود فرماتی ہے کہ لوگوں میں نے اس دین پہ کتنی تکلیف اٹھائی. وہ اپنا قصہ بیان کر رہی ہے کہ میں کیا کہوں کہ میرا شوہر زبیر ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہوتے تھے, اور میرا حال یہ ہے, میرا پیٹ کے اندر بچہ تھا, حاملہ تھی. کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا 3 دن گزر چکے, میرے پیٹ کے اندر کوئی دانا پانی نہیں گیا. حاملہ عورت کو ایسے کھانے کو جی چاہتا لیکن کچھ نہیں. کیوں؟ وہ اپنے مقصد کے اندر لگے ہوئے ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ. یہ عورت 3 دن سے بھوکی ہے. کہتے میں تڑپ رہی ہوں, اللہ سے رونا داری کر رہے ہوں. اتفاق سے یہ ہوا کہ پڑوسن کے گھر کے ایک یہودی گھر ہے, تو اس نے ایک بکری کو ذبح کیا. اس کا شوہر کہیں سفر میں تھا, وہ آنے والا تھا. اس خوشی میں اس نے بکری ذبح کیا, اور اس گوشت کو جب بھوننے لگی تو کہتے کہ اس گوشت کی خوشبو جو میرے ناک کے اندر پہنچی نا, بس میرے دل کے اندر, میرے پیٹ کے اندر آگ لگا دی. اس نے پڑائی گھر کے اندر گوشت پک رہا اور اس کی خوشبو میرے ناک کے اندر. کہتے میں بے چین ہو گئی. 3 دن ہو گیا. تو میں نے پھر کیا کیا, مجبوری ہر کچھ کرا دیتی ہے. کہتے میں نے پھر کچھ بہانہ نکالا. بہانہ کیا؟ میں نے کچھ لکڑی اٹھائی, میں نے کہا بہن کچھ آگ تو دے دو. تو کہتے میں جاؤں گی, 1-2 ٹکڑے اگر دے دے گی میرا کام ہو جائے گا. لیکن وہ اللہ کے بندے مجھے آگ تو دے دی لیکن پوچھا نہیں مجھے. وما بی حاجت الی النار, میں آگ سے کیا کرتی, میرے گھر میں تو کوئی دانا پانی ہے ہی. ایک دفعہ پھر جو ہے نا بھوک نے مجبور کیا, پھر آگ لینے گئی. پھر اس نے یہی کر دی, آگ تو دے دی لیکن آگ لا کے میں بجھا دی. تیسری دفعہ مجبور ہو کے گئی کہ بہن کچھ آگ تو دے دو. تو اس نے آگ دے دی لیکن کھانے کو نہیں پوچھا. بس آگ کو بجھا کر میں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے میں رونے لگی. تو اللہ میرے بھائیو سمیع قریب, کہتے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بندہ میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہیے میں اس سے قریب ہوتا ہوں. جب وہ دعا کرتا ہے اس کے دعا کو میں قبول کرتا ہوں. آج تو اللہ سے ہمارا تعلق ہے ہی, اس سے اللہ سے مانگتے ہیں. تو کہتے پھر میں جب اللہ سے دعا کرنے لگی, اللہ اکبر. ہاں یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو, الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا علی بمعاصی اللہ. تم اے لوگوں دیکھو, ہر انسان کی مقدر کے اندر روزی اللہ نے لکھ دیا, اسے ملنا ہے, کسی بھی طرح اسے ملے گا. جب تک آخری دانہ وہ کھا نہیں لے گا اس کی موت نہیں آنے والی ہے. لہذا کیا کرو, فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, اللہ سے ڈرو اور اچھی طریقے سے روزی کو تلاش کرو, حلال طریقے سے تلاش کرو, حرام طریقے سے تلاش نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا ولا یحملنکم, ہاں روزی تو اسے ملے گی, ہو سکتا دیر تو ہو سکتا ہے لیکن ملے گی نہیں, یہ نہیں ہوگا. فرمایا ولا یحمل, تو بھی اگر اللہ کی طرف سے روزی آنے میں دیر ہو جائے تو پھر اللہ کے نافرمانی میں مت لگ جانا. فإن ما عند اللہ, اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے تو اس کی فرما برداری, اس کی اطاعت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے. کیونکہ اللہ سے اگر محبت اللہ دیں گے, اس کو تو ڈرا کے ہم روزی نہیں مانگ سکتا. تو یہی فرمایا کہ اچھی طرح سے روزی کو تلاش کرو اور حلال طریقے سے تلاش کرو. تو خیر میرے بھائیو, تو حضرت آسماء جب رونے لگی تو دیکھیں اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے. وہ کیا, اس کا شوہر جب آتا ہے تو اس نے جب پیالہ سامنے رکھا ہاتھ دھلا کے, تو دیکھیں دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی کہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں کوئی آیا تھا آج. شوہر پوچھ رہا ہے کوئی آیا تھا. تو اس نے کہا یہ ہمارا جو عرب پروسن ہے وہ آئی تھی. تو اس نے کہا خدا کی قسم جب تک اس سے ایک ہانڈی بھر کے گوشت نہ دیا جائے میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ کی طرف سے حضرت آسماء فرماتی ہے بس وہ جو گوشت میرے پاس لائی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جیسا کہ ساری دنیا کی نعمت میرے سامنے آ گئی. تو یہ ہے عورتوں نے کتنی محنت کی ہے میرے کو اس ایمان کو بچانے کی. آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے اس ایمان کو ہمیں بنانا, اس ایمان کو سیکھنا ہے. اور کتنا ایمان ہونا چاہیے,
یہ نہیں کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال دو اور ہاتھ نہ جلائے، اتنا نہیں. کہتے ہیں کہ انسان کو اگر جدہ جانا ہے تو جدہ تک تو ٹکٹ ہونا چاہیے. اگر ٹکٹ جو ہے مانچسٹر تک لیا تو پھر آگے نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے یہی دعا سکھایا کہ اللہ میں تجھ سے اتنا یقین چاہتا ہوں، اتنا ایمان اور یقین چاہتا ہوں، ما تحول به بین و بین معاصیک، یہ اللہ تاکہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور اتنا یقین آپ سے چاہتا ہوں، اتنا ایمان چاہتا ہوں کہ مجھے جنت تک پہنچا دے. تو جنت تک پہنچانے والے کیا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم پورے دین پہ چل سکے. اگر ادھورا دین پہ چل لیا تو میرے بھائی بہت مشکل ہے. اس ایمان کو سیکھنا ہے. صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ ہمیں کیا کہا گیا؟ آمنو کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ. وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پہ آ جاؤ. صحابہ کرام، ایک ایک صحابہ کرام، ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک صحابی سے ملاقات کی، حارث بن مالک سے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، کہ حارثہ تمہارا کیا حال ہے، یا تم نے کیسی صبح کی ہے. تو دیکھیے اللہ کے نبی کو مزاج کو پہچان گئے کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں ایمان کی مومن کی حالت میں، ایمان کی حالت میں نے صبح کی، یعنی میں مومن ہوں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا لکل شیء حقیقہ، ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے. تم نے جو یہ کہا تم مومن ہو، تمہارا کیا دلیل ہے؟ تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ عزبت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے علیحدہ کر لیا. یعنی کیا مطلب؟ دنیا کی کوئی چیز میری نفس کی وجہ سے، میں کیا نفس کی وجہ سے میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں، یا دنیا کی کوئی چیز مجھے اللہ کی اطاعت سے روک نہیں سکتا ہے. یہ ہے عزبت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا. یعنی آج تو انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ کہ اچھا کھانا ہے تو اس کے لیے کمائی کی ضرورت ہے، اچھا گھر چاہیے تو اس کے لیے پھر حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا تو اس کے لیے پیسے کمائے گا. بچوں کی یعنی اچھی زندگی کے لیے پھر حلال حرام کو نہیں دیکھے. نفس کی تقاضے کی وجہ سے کیا کرتا ہے انسان گناہ کرتا ہے. وہ صحابی فرماتے یا رسول اللہ عزبت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا. ازمعت نہاری واسحرت لیلی، یا رسول اللہ دن بھر میں روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں. یعنی دن کو روزہ، رات کو. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ بَارِزًا، میرا ایمان کا یہ حال ہے، میں گویا کہ میں عرش الہی کو جب لایا جائے گا حشر کے میدان میں، گویا کہ وہ سارا میرے آنکھوں کے سامنے ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ جنت یتزاورون فیہا، گویا کہ میں جنتی کو دیکھ رہا ہوں کیسی مزے کی زندگی گزر رہا ہے جنت کے اندر. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، اور جہنمی کو دیکھ رہا ہوں وہ کیسے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کیسے چیخ رہے ہیں، کیسے بدحالی ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. یعنی دل کی آنکھیں ہوتے ہیں نا، ایمان کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انک امر نور قلبک، تم ایسا آدمی ہو جس کے دل کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا. تو میرے بھائیو ایمان ہمیں سیکھا، اور یہ ایمان کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جا کے سیکھا جاتا ہے. اور یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. اس ذمہ داری کو صحابہ کرام کو جو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیو، ہر ایک صحابہ کرام کیا تھے؟ دعاتن الی اللہ، وہ اللہ کے راستے کے داعی تھے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کی محنت نہیں کر رہے. اور اللہ کی مدد جو ہے دین کی محنت کی نصرت، دین کی محنت کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو میرے بھائیو آج نماز روزے کی کمی نہیں، ہر چیز کی کمی ہے، لیکن آج ہم دین کی محنت نہیں کر رہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کتنی وارننگ دی ہے. کیا وارننگ دی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو اپنی کیفیت کو بتا رہا کہ میں دیکھو
دین کی محنت کے اندر اللہ کے نبی کیا کیفیت کو بتا رہا ہے، انما مثلی ومثلکم کمثلی رجل اوقد نارا، اے لوگو میری مثال اور تمہاری مثال کیسی میں تمہیں بتاؤ، جیسا کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، جب آگ جلائی تو پروانے آ کے اس کے اندر گرنے لگے. پروانے جو ہے بے عقل ہے، کچھ پتا نہیں، ایک روشنی نظر آتی ہے اور جنگل سے آ کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ گر رہے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں تم دنیا کے پیچھے ایسے جا رہے ہو، دنیا کی کشش، دنیا کی پورن عورت ماحول کے پیچھے ایسے تم جا رہے ہو اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو کہ موت آئے گی اور تم جہنم کے اندر داخل ہوں گے. لیکن وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں روک رہا ہوں، لیکن تم کیا کر رہے ہو، میرے ہاتھ کو ہٹا کے تم وہاں پہ گر رہے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا ہوشیار کی ہے کہ اس کام کو اگر نہ کیا جائے، دین کی محنت کو، تو پھر کیا فرمایا، والذی نفسی بیدی، یہ کہا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو یعنی دین کی محنت کرو، تم نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. اگر اس کام کو تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے عذاب کو لائے گا. جب عذاب لائے گا تو پھر تم میں سے نیک لوگ دعا کریں گے، اللہ فرماتے کہ میں تمہاری دعا کو نہیں سنوں گا. تو آج میرے بھائیو کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ آج امت کی بدحالی پہ ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک کی شکایت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین، میری امت کے اندر جب زوال آئے گا، فرمایا اذا تبایعتم بالعین، جب انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بزنس کرنے لگ جائے گا. کیا کرے گا، بزنس کرے گا، لیکن اس کو حرام کی بھی پرے نہیں، حلال کی بس آنے دو، حل میں نہیں. اذا تبایعتم بالعین ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، جو کھیتی والے کھیتی باڑی کے اندر لگ جائیں گے، بزنس والے بزنس کے اندر لگ جائیں گے، واخذتم اذناب البقر، اور بعض لوگ بیلوں کے دم پکڑ لیں گے، اور کیا، وترکتم الجہاد، جب یہ حالت ہوگی، نوبت آئے گی تو تم دین کی محنت کو تم چھوڑ دو گے، ہے نا، پھر دین کی محنت کو تم چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا پھر، لسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم، یہ جب حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہاری اوپر مسلط کرے گا، کیا، ذلت کو مسلط کرے گا، یعنی تمہیں ذلیل کرے گا. لا يرجع حتى لا ينزع، اللہ تعالیٰ یعنی اس ذلت کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے نہیں، اس ذلت کا ہٹائے گا نہیں جب تک تم اپنی دین کی محنت کے اندر دوبارہ واپس نہ آ جائے. میرے بھائیو، یہ کام ذمہ داری کے طور پر ہمیں دیا گیا، اگر اس کام کو نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کی طرف سے کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ ہوشیاری ہمیں سنائے گا. تو میرے بھائیو، اس امت کو جو یہ فضیلت اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں یہ فضیلت، یہ کس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ یہ امت کو یہ ذمہ داری دی ہے. قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس آیات کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، لیکن ذرا سمجھے کہ تم بہترین امت ہو، سب سے بڑھیا امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی، یعنی بیچنے کے لیے نہیں کہ تم لوگوں کا نفع کرو. تأمرون بالمعروف، اور نفع کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات تو صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. کنتم خیر امت، اے صحابہ اکرام تم سب سے بہترین امت ہو، حضرت عمر فرماتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اس آیات کے اندر ایک شرط رکھی ہے، اور شرط کیا ہے کہ جو اس کام کو کرے گا وہ بہترین امت ہے. تو یہ بھی فرماتا ہے کہ جو شخص چاہے اس آیات کے اندر جو فضیلت ہے وہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہے، فلیود شرط ہذل آیا، تو اس آیات کے اندر جو شرط لگائی اس کو بھی پورا کرے. وہ کیا ہے، وہ بھی دین کی محنت کرے. تو میرے بھائیو، یہ امت بہترین امت اللہ نے لقب کیوں دیا ہے کہ اس امت کے اوپر ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے ماقبل کی امتوں پر اس امت کی جو فضیلت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی، انہوں نے جب کتاب ان کو ملی تھی، انہوں نے پھر اس کو دیکھا،
पहले ही उनकी नजर पड़ी इस उम्मत की सिफात पर। मूसा अलैहिस्सलाम चिल्ला उठे, ये पुकार उठे, दुआ की, या अल्लाह अजिदु फिल अल्वाहि उम्मतन खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर इजअलहुम उम्मती क़ाल तिलका उम्मतु अहमद। पहला ही सिफत, क्या अल्लाह मैं अपने अलवा के अंदर, किताब के अंदर क्या देख रहा हूँ कि एक बेहतरीन उम्मत आ रही है। उस उम्मत क्या, उनका काम यह होगा कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे, बुराई से रोकेंगे। ये अल्लाह वो उम्मत तो मुझे दे दे। क्या कह रहे हैं, क्यों उम्मत मुझे दे दे। फरमाया तिलका उम्मत अहमद, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आखिर में उन्होंने क्या कहा, या अल्लाह अगर ये उम्मत मुझे नहीं देता, इजअलनी मिन उम्मतिही, या अल्लाह मुझे क्या कर, मुझे उस उम्मत में शुमार कर, मुझे उस उम्मत में भेज। तो इस उम्मत को क्या परवान लगे मेरे भाइयों कि इसकी इतनी बड़ी फजीलत है। और माकबल की किताब के अंदर इस उम्मत की और भी तारीफ हो रही है। दाऊद, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर किताब नाजिल हुई, उसके अंदर भी अल्लाह ताला इस उम्मत की तारीफ कर रहे कि दाऊद इन्नहु सयाती मिन बादिक नबियुन इस्मुहु अहमद व मोहम्मद। ए दाऊद, तुम्हारे बाद एक अजीम शान नबी आ रहा है। पहले तो हमारे नबी की तारीफ हो रही है, अजीम शान नबी, इस्मुहु अहमद व मोहम्मद, उसका नाम ही है मोहम्मद और अहमद, बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले। और उनकी सिफत क्या है, ला अग़दबु अलैहि अबदा वला युबग़िदुनी अबदा, ओ मैं उन पर कभी नाराज नहीं होऊंगा, वो भी मुझे कभी नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह वक़द गफ़रतु लहु क़ब्ल अन यासियनी मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र। और कहते उनके गलती या गुनाह सादिर होने से पहले ही मैंने उनके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर चुका हूँ। कुरान में भी क्या है, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। तो यहाँ यही फरमाएगा कि उनके अगले पिछले सारे गुनाह को मैं माफ कर चुका हूँ। और फिर आखिर में क्या फरमाया, व उम्मतुहु मरहूमा, वो सरदार होंगे, सैयद होंगे, और उनकी उम्मत बख्शे बख्शाए होंगे। या यूं समझे कि उनकी उम्मत को बहुत मुराद दी गई, बहुत फैसिलिटी दी गई, बहुत आसानियां दी गई, उन पे रहम किया गया। उम्मत मरहूमा, उम्मत मरहूमा है वो क्यों, और क्या, इफ्तरत्तु अलैहिमुल फराइद अल्लती इफ्तरत्तु अलल अंबियाई व रुsul। मैं उनकी उम्मत पे वो चीजें, वो अहकाम, वो काम मैंने फर्ज किए हैं जो मैं पहले नबियों को दिया करता था, नबी पर फर्ज किया था। अब बताओ, नबियों पे जो ड्यूटी, वही ड्यूटी किसको दी जा रही है, इस उम्मत को दी जा रही है। हत्ता यातूनी यौमल क़ियामत व यकूनु नूरुहुम मिस्ल नूरिल अंबिया। ए दाऊद, वो उम्मत मोहम्मदी, वो जिम्मेदारी उनको इतनी फजीलत है, वो जब क़यामत के मैदान में मेरे सामने हाजिर होगी, उनके चेहरे के नूर नबियों की नूर की तरह चमक रहा होगा। और फद्दलतु उम्मत मोहम्मदिन अला साइरिल उमल, और मेरे उम्मत मोहम्मदी को तमाम उम्मत पे हमने फजीलत दी है। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमत अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती, कि जन्नत सारी नबियों पर हराम है जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले जन्नत के अंदर ना चला जाऊं, और जन्नत सारी उम्मतियों पर हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत के अंदर पहले ना दाखिल हो जाए। ये फजीलत क्यों है मेरी भाई, ये फजीलत इसलिए है कि अल्लाह ने हमें एक जिम्मेदारी दी, और ये जिम्मेदारी कुरान के अंदर साफ है। हम नमाज पढ़ते, रोजा रखते, सब कुछ करते, इस काम को कर नहीं रहे। हालांकि ऐसा कोई सहाबा नहीं है जिन्होंने दावत नहीं दी है। वो आयत क्या है, कुल हादी, कितना साफ। जब भी अल्लाह ताला किसी चीज का एहतमाम फरमाता हो, फरमाते हैं कुल, आप कह दीजिए, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद। तो इस तरह ए नबी आप कह दीजिए, हादिही सबीली अदो इलल्लाह, ये मेरा रास्ता है। क्या करता हूं मैं, अदो इलल्लाह, लोगों को मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अदो इलल्लाह अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ, बसीरत के साथ। अना और मन इत्तबानी, ये मेरा भी काम है। जिसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हर एक का ये काम है। तो क्या कह रहे, ये काम हम कर रहे हैं आज।
اس کام کے اندر چلیے. تو میرے بھائیوں صحابہ میں سے ہر ایک یہ کر رہا تھا, چھوٹے ہو بڑے ہو, اللہ اکبر, بچے بھی کر رہے تھے اللہ کے لیے. اور پھر اس امت کا سب سے بڑے مفتی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کتنے پیارے صحابی ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ بیدی, اللہ کے نبی میرے ہاتھ پکڑ کے ایک دفعہ یہ ارشاد فرما, اے معاذ واللہ انی لأحبک, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی ان سے محبت کا اظہار فرمایا. اور صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام اپنی جان سے, مال سے, ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی کو محبت کرتے. یہ تو کتابوں میں آتا ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو بچوں, کتنے واقعات ہیں. ایک عورت جب یہ سنا احد کے میدان میں کہ اللہ کے ایک بات اڑ گئی تھی, اللہ کے نبی شہید ہو گئے, اب بتاؤ دیوانی کی طرح, پاگلنی کی طرح وہ دوڑ رہی تھی میدان جنگ کے اندر. حالانکہ میدان جنگ کے اندر کسی بھی وقت تیر آ سکتا تھا, کسی کے وقت دشمن حملہ کر دے, لیکن وہ جان کی پرواہ کیے بغیر وہ دوڑ رہی ہے. کسی نے کہا کہ عورت تو کہاں جا رہی ہے, تیرا جو شوہر ہے وہ انتقال کر, یعنی وہ شہید ہو گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ٹھیک ہے ذرا سامنے جاؤ. جب سامنے جا رہی تھی کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو اس نے کہا انا للہ, میں یہ سننا نہیں چاہتے کون زندہ ہے اور کون مر چکا ہے, بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. پھر کسی نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا میں کچھ سننا نہیں چاہتا, بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. تو کہا وہ سامنے اللہ کے نبی. تو جا کے دیکھا اللہ کے نبی, صحابہ اکرام گرے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کے کرتے پکڑ کر رو رہی ہے. اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, یا رسول اللہ جب آپ زندہ ہر مصیبت میرے لیے آسان ہوگی. ہر صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اس سے زیادہ محبت کرتے. عورت ہو, ایک بچے کا واقعہ سنا. ایک بچہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے, تو ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی کرتا پکڑ کے بہت خوش ہو رہا تھا اور کہتا یا رسول اللہ مرنی معاشی تا یا رسول اللہ, آپ مجھے حکم دے, میں آپ کے حکم کی تعمیل کر کے آپ کو خوش کرنا چاہتا. چھوٹا بچہ. اللہ کے نبی بہت متاثر ہوئے, یہ چھوٹا سا بچہ مجھے اتنی محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے امتحان لیا. کیا امتحان لیا؟ کہ جاؤ اپنے باپ یاسر کا سر قلم کر کے لاؤ, تمہارے باپ کو قتل کر کے سر لے آؤ. تو ہماری طرح سے دعوت نہیں کرتے, فوراً جس طرح کہتے کمان سے تیر ہی نکلتا ہے اس طرح تیزی سے وہ دوڑ رہا تھا اپنے باپ کے سر لانے کے لیے. اللہ کے نبی دیکھ لیا کہ اللہ اکبر, تو واقعی یہ تو حقیقت. تو پھر بولا کہ ادھر جی تو لصلۃ الارحام, میں تو رشتے کو جوڑنے کے لیے آیا, میں تو رشتہ کو توڑنے کے لیے نہیں آیا, میں تو تمہیں امتحان کر رہا تھا, بس تم امتحان کے اندر پاس ہو گئی. خیر ایک مختصر واقعہ ہے کہ آخر میں دیکھیے یہ جو محبت اللہ کے نبی, جب تک محبت نہیں ہوگی میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے کام ہم نہیں کرتے. جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی اللہ کی نہیں مان سکیں گے, اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی اللہ کے نبی کی نہیں مان سکیں گے. تو یہ محبت اللہ کے نبی نے پھر کیا جزا ملا اس کو. ہاں ایک بات یہ ہے, جب ان کا انتقال ہو گیا, چھوٹا سا بچہ, لمبا واقعہ, انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی بازار خود تشریف لے گئے اور جا کے کیا دعا کی پتہ, عجیب ایک دعا کی. جب اللہ کے نبی قبر پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے کتنے صحابہ کرام ہوگا, تو ہمیں تو پتہ نہیں, کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے, لیکن اللہ کے نبی بازار سے خود تشریف لے گئے اور یہ کیا فرمایا, اللہم انی عنہ راض, یا اللہ میں طلحہ سے بہت راضی ہوں, میں طلحہ سے بہت خوش ہوں. اللہم الق طلحہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیہ, یا اللہ آپ طلحہ سے اس طرح ملاقات کرے کہ آپ اسے دیکھ کے ہنس رہے ہو اور وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو. یعنی اللہ ہنسنے سے بری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے طور پر طلحہ سے راضی ہو جائیے. یہ ہے صحابہ کرام. یہ صحابہ اتنے محبت کرنے والے بھی یہ مکہ مدینہ کو چھوڑ رہا ہے کس لیے میرے بھائیو؟ وہ تو دین کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے. اگر مکہ مدینہ کے اندر ہم سب جانتے میرے وہاں کے فضائل میرے بھائیو, ہاں اگر فضیلت کو لے کے بیٹھ جاتے تو یہ امت کا یعنی ہم تک اسلام کیسے پہنچتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے ہر ایک کو یہ پتا چلا, ہر ایک کو یہ علم ہوا کہ یہ کام
ہمارے ذمے کا ہم آگے تک پہنچائے. چنانچہ معاذ بن جبل کا واقعہ میں بتا رہا یہ کہتا تھا معاذ بن ٹھیک ہے اللہ قبول تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تو جب جا رہے تھے اللہ اکبر تو کہتا اللہ کے نبی ان کو رخصت کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی جا رہے ہیں ان کو مشایعت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی پیدل اور وہ صحابی اونٹ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہے. اللہ کے نبی ان کو وصیت نصیحت کر رہے کہ اے معاذ یہاں سے تم جا رہے ہو سکتا ہے دوبارہ جب تم مدینہ کے اندر آؤ گے مجھے نہ دیکھ پاؤ گے, میں دنیا سے جا چکا ہوں گا. لعلک ان تمروا بمسجدی و قبری, ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ گے میری قبر کو تو دیکھو گے, میری مزار کو تو دیکھو گے, میرے گلیوں میں تم پھرو گے, مجھے زندہ نہ بھی پا سکو. کہتے فابکا معاذ جشن لفراقت, حضرت معاذ ایک بچے کی طرح بل بلا کے رونے لگے. تو اللہ کے نبی بھی رونے لگے. آخر میں اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی. وہ کیا ہے لا تخف ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کان. اے معاذ غم نہ کرو, قیامت کے میدان میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو متقی بن کے یعنی پورے دن پہ چلتا ہوگا, متقی بن کے زندگی گزارے گا, جو بھی ہو جہاں بھی ہو مرے, چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو, اور جہاں بھی جا کے مرے, چاہے مدینہ میں مرے امریکہ میں مرے, لیکن قیامت کے میدان سب سے مجھ سے قریب ہوگا. تو میرے بھائیو یہ ذمہ داری کا کام ہے. اور ثواب کتنا ہے وہ تو قرآن حدیث کے اندر کتنی. ایک حدیث کے میں ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے یہ کہا یا اللہ سے, یا اللہ ایو عبادک احب الیک. دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب ہو جائے, اللہ ہم سے محبت کرے, ہم چاہتے ہیں یا نہیں. یہ دیکھیں اس کام سے کتنی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ کام صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ایو عبادک احب الیک, آپ کس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا, احب عبادی الیہ, سب سے پیارا بندہ میرے نزدیک وہ ہے نقی القلب, تقی القلب, نقی الکفین, جس کے دل کے اندر تقوی ہو. وہ دن پورے دن کے اندر چلنے کے لیے تقوی ضروری. وہی چیزیں گھوم پھر کے ایمان کی محنت جب تک نہیں کریں گے تقوی نہیں آئے گا. تو یہ کیا فرمایا, جس کے دل کے اندر میرا تقوی ہو, خوف ہو, اور نقی الکفین, اس کا ہاتھ پاک ہو, کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے, لا یمشی بالنمیمہ, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے اور کسی کی بدگمانی نہیں کرتا ہے, لا یأتی احد بسوء احبنی, وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی وہ محبت کرتا ہے. اور تیسری بات یہ وحببنی الی عبادی, لوگوں کے دل کے اندر میری محبت پیدا کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت. تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ انی احبک, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں. وکیف احببک الی عبادی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر آپ کی محبت کتنے پیدا کروں. تو کیا فرمایا, ذکرہم بآلائی و نامائی و بلائی, یہ ہے کہ داؤد لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو دعوت دو, ان کو میری نعمت کا کہو, میری بڑائی بیان کرو, میری عظمت کو بیان کرو, میری شہنشاہی کی یہ کرو, میں نے جو ان کو نعمت دی ہے یہ بیان کرو. تو کیا کریں گے, وہ پھر مجھ سے محبت کریں گے. جب وہ مجھ سے محبت کریں گے تو میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا, اور چونکہ تم ذریعہ بنو گے تو تم بھی میرے محبوب ہو جاؤ گے. تو میرے وہ اس کام کی کتنی فضائل ہے. لیکن جب تک ہم اس راستے کے اندر قدم نہیں اٹھائیں گے سیکھنے کے لیے, چاہے کتنا ہی سن لے, مٹھائی کتنے نام ہم نے سن لیے, یاد بھی کر لے, جب تک مٹھائی کھائے گا نہیں اس وقت تک کیا میرے بھائی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ کام ہے میرے بھائیوں, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ہر ہفتے یہاں پہ ہم جمع ہوتے ہیں اور تشکیل بھی ہوتی ہے کہ ہم ارادہ کریں, نیت کریں, اللہ کے راستے میں اس کام کو سیکھیں گے, دین کو سیکھیں گے, دین کو پھیلائیں گے. اگر اس کام کو کرتے کرتے مر گئے, کل قیامت کے میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. والسابقون الاولون قرآن پاک کی آیات ہے. جو بھی انصار اور مہاجرین کی اتباع کرے گا, جس طرح اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور انصار سے راضی ہو گئے,
इसी तरह जो भी उनकी इत्तिबा करे उन पर से भी अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो भाई नियत करें इंशाल्लाह। जहांगीर भाई अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। क्या इरादा जहांगीर भाई, क्या और में कब से जाना है? अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اغفر لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول منظور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو یہ دین کی محنت کے لیے قبول منظور فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ مہربانی کر ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی نیت کی ہے ارادہ فرما، یا اللہ ان کے ارادہ کو قبول فرما۔ یا اللہ اللہ تیرے راستے کے ہر ایک جانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی رکاوٹ کو یا اللہ تو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو یہاں پہ جمع ہوتے ہر ہفتے، یا اللہ ہمارے سننے اور بولنے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ ہمارے ماں باپ رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کے مغفرت فرما۔ یا اللہ ساری امت محمدی کو تو رحم فرما۔ امت محمدی جہاں کہیں یا اللہ پریشان ہے، بے یار و مددگار ہے، قسم کرسی کا عالم میں یا اللہ ان پہ رحم فرما، مدد فرما، نصرت فرما۔ یا الہ العالمین امت محمد جہاں کہیں یا اللہ پریشانی کے اندر ان کے پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو تیری دین کی محنت القبول منظور فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے پکی ٹھکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کے وقت یا اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمانا۔ قیامت کے میدان میں اللہ حساب کتاب کو آسان کر کے لینا، اور یا اللہ بنا حساب کے یا اللہ بغیر حساب کتاب ہی کے اللہ جنت کا فیصلہ فرمانا۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے بیماری کو شفا کا نصیب فرما، جو پریشان ہے دنیا آخرت کی چھوٹی بڑی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی نیک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔